السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت بہت کم ہے اور عادت کے مطابق میں چند اشعار نعت پاک کے پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد چند منٹ کچھ گفتگو ہوگی۔ تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نور مہرو ماہنا عرض و گگن رہ جائے گا، نور مہرو ماہنا عرض و گگن رہ جائے گا، پربت و صحرا نہ کو انجمن رہ جائے گا، نہ علی دل ہی نہ حسن گل بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ مٹ گئے دارا سکندر اور قیصر چل بسا، نہ کوئی باقی رہے گا، نہ کوئی باقی رہا، چند لمحے جی لو تم بھی ہو جاؤ گے پھر فنا، چند لمحے جی لو پھر ہو جاؤ گے تم بھی فنا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین
حسن رہ جائے گا، قلب میں آنے نہ پائے حسرت نام و نمود، تادم آخر رہے پیش نظر رب کی حدود، لو لگا کر گنبد خضرا سے اے عبد الودود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ رہ جائے گی ہر شخص کے دل میں للک، ختم ہو جائے گی لیکن اس نے ظلمت کی نمک، بلبل ایوب بھی چہکے گی آخر کب تلک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث الأعظم الأفخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم سب اس مبارک محفل میں ذکر شہدائے کربلا کے نام سے جو منعقد ہوئی، اس میں ہم جمع ہوئے اور شہدائے کربلا کا ذکر پاک تو ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں۔ اب آدمی زبان سے کہے گا، مردہ کہے یا زندہ کہے تو زبان سے کہے گا۔ جی ہاں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہیدوں کو اپنی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ کہنے سے منع کر دیا،
کہ انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یعنی ایک انسان جب روح بدن سے نکل گئی، جسم بے حس ہے، کوئی حرکت نہیں، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا یہ تمہیں مردہ نظر آ رہا ہے لیکن تمہیں مردہ نہیں کہنا ہے، بلکہ یہ تو زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ یا اللہ یہ زندہ ہے تو اس کی زندگی کیسی ہے؟ فوراً انسان کوشچن کرتا ہے کہ if he is alive، اگر یہ زندہ ہے تو اس کی زندگی کیسی؟ تو اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہی تو تم نہیں سمجھ رہے ہو، اس کی زندگی ہی کو تو تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کیسا زندہ ہے؟ یہ ایسا زندہ ہے کہ یہ تم سے زیادہ زندگی رکھتا ہے، تم سے زیادہ اس کے اندر پاور ہے۔ تم جہاں تک دیکھتے ہو، تمہاری نظر جہاں ختم ہوتی ہے، اس کی نظر وہاں سے بھی آگے جاتی ہے، اور اس کی اسپیڈ ایسی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ کے اگر دوڑو گالو پہ تو ہو سکتا ہے سینپیے تک، لیکن یہ اس کی روح جو ہے وہ جہاں چاہے، زمین کے جس کونے میں چاہے شہید پہنچتا ہے۔ اور بلکہ روایت میں آتا ہے کہ شہید کی روح جنت میں سیر کرتی ہے، وزٹ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شہید ایسا زندہ ہے کہ اس شہید کی زندگی کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور اس کی عظمت، اس کے مقام، اس کے اسٹیٹس کو سمجھنا ہے تو قرآن کی دوسری آیت سے سمجھو۔ ایک تو زبان سے کہنے کے لیے روک دیا گیا مردہ، کہ اپنی زبان سے انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ جو شہید ہیں، جو میری راہ میں جنہوں نے اپنی جان دے دی ہے، انہیں اپنی زبان سے مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ پاپے کوپو، تم نہیں سمجھ سکتے کیسے زندہ ہے۔ تو اچھا زبان سے منع ہے، مگر دل میں تو سوچ سکتے ہیں نا، مائنڈ میں، ذہن میں تو سوچ سکتے ہیں مردہ۔ زبان سے منع کیا گیا تو انسان وہ بہت چالاک ہے، مالے ہیں، بہت چالاک ہے۔ زبان سے منع ہے، چلو ذہن میں سوچ لیں گے، نہیں، دوسرے پارے آ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت، خیال بھی مت کرنا۔ سنو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ سوچو بھی مت، انہیں مردہ ذہن میں سوچو بھی مت، دل میں مردہ جانو بھی مت۔ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے، اس شان کے ساتھ زندہ ہے، یرزقون، کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان سے بھی روک دیا گیا اور ذہن سے بھی روک دیا گیا، یعنی سوچنے کو بھی منع کیا گیا کہ شہیدوں کو مردہ سوچنا بھی مت۔ اب جو مردہ کہتے ہیں یا مردہ لکھتے ہیں تو وہ خود مردہ ہیں، اس لیے کہ رب فرماتا ہے تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے،
معلوم یہ ہوا جو مردہ کہنے والے ہیں وہ خود مردہ ہیں، اس لیے کہ زندگی کسے کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں، زندگی کسے کہتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ ہے عام شہید کے بارے میں، ایک نارمل شہید کے بارے میں ہے، جو بھی شہید ہوگا یہ اس کے بارے میں ہے کہ اس کا مقام یہ ہوگا، اس کا درجہ یہ ہوگا۔ تو پھر مجھے بتاؤ، جو سید الشہداء ہو، نواسہ رسول ہو، فرزند بطول ہو، شہزادہ مولا علی ہو، امام حسین ہو، اس کی شہادت کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کی شہادت کیسی ہے، وہ کیسے زندہ ہیں، وہ کیسے زندہ ہیں۔ ارے سنیے، جو عام شہید ہوتا ہے اس کی زندگی کی گارنٹی تو رب تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ اس کی زندگی کو تمہیں سمجھنا ہے، نہیں سمجھ سکتے، اتنا جان لو، اتنا پڑھ لو قرآن میں، اتنا سمجھ لو کہ وہ زندہ ہے، اسے مردہ کہنا بھی منع ہے، اسے مردہ سوچنا بھی منع ہے۔ اور امام حسین کی زندگی کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھ لو، یہ اسلام جو آج زندہ ہے اور پوری دنیا میں اسلام جو پھیلا ہوا ہے، جہاں جہاں مسلمان نظر آ رہا ہے، یہ اسلام کی مضبوطی اور مسلمانوں کی موجودگی، اسلام کی طاقت یہ تمہیں بتا رہی ہے یہ حسین زندہ ہے۔ اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حسین اس شان کے ساتھ زندہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا وٹنس، اپنی لائف کا وٹنس اسلام کو بنا دیا کہ آج اسلام، آج مسلمان پوری دنیا میں، اور مسلمان دنیا کے کونے کونے میں شان کے ساتھ جی رہا ہے۔ مسلمان مرنا پسند کرتا ہے، غلامی کرنا پسند نہیں کرتا۔ مسلمان مرنا پسند کرے گا، کسی کی غلامی پسند نہیں کرے گا۔ مسلمان سر کٹانا پسند کرتا ہے، سر جھکانا پسند نہیں کرتا۔ یہ میسج کس نے دیا؟ یہ کربلا سے امام حسین نے دیا، یہ حسین کی ذات نے دیا، اور بتا دیا کہ سن لو اور دیکھ لو کہ حسین نے اسلام کے لیے سر جھکایا نہیں ہے، کمپرومائز نہیں کیا ہے، سر کٹایا ہے۔ اور سنو، اسلام کے لیے جوانوں کی نہیں، 6 منتھ کی علی اصغر کی قربانی بھی پیش کر دی ہے۔ اور جب باری آئی ہے، حسین سب کو کٹا کے، سب کو شہید کرا کے اب میدان میں آیا ہے، اور اس شان سے وہ 72 مقدستاً، وہ 72 نفوس قدسیہ کربلا میں آرام فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا اعلان اس طرح کر رہے ہیں، لوگوں آج اسلام جس شان کے ساتھ ہے، آج اسلام جتنا مضبوط ہے، آج مسلمان جس شان اور عزت کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ کربلا والوں کا صدقہ ہے، وہ ان کا فیضان ہے کہ کل 22,000 آرمی یزید کی جب آئی تھی، اور 72 یا 82 سولجرز تھے یہ مدینہ سے آئے ہوئے، یہ مصطفیٰ کے گھرانے کے 72 ان سے ٹکرا گئے، اور یہ بتا دیا کہ کوانٹٹی مت دیکھنا، کوالٹی دیکھنا، کوانٹٹی مت دیکھنا، اس لیے کہ کوانٹٹی یزید کے ساتھ بھی تھی مگر کوالٹی حسین کے ساتھ ہے۔ لہذا اسلام کے لیے جب کبھی ایسا وقت آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، نہیں، امام حسین نے کہا کہ حسین کے گھرانے کو دیکھنا، حسین کے شہزادوں کی شہادت کو دیکھنا، پھر امام حسین کی شہادت کو دیکھنا، اور سمجھ جانا کہ ہاں حسین کا یہی پیغام تھا کہ مسلمان سر کٹا سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا۔ اور امام حسین کی قربانی سے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز نے سبق لیا۔ وہ گاندھی سے پوچھا گیا کہ گاندھی جی، آپ نے انڈیا کو برٹش سے آزاد کرانے کے لیے یہ کیسے سوچا؟ آپ کے اندر
اتنی ہمت، حوصلہ، یہ تمام جوش و جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ کس پرسنالٹی نے آپ کو امپریس کیا کہ آپ اکیلے نکل پڑے؟ بہت کم لوگ ہیں، پوری برٹش آرمی ہے، اور آپ نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا سنو، صرف ایک ہی ذات ہے جس کو میں نے اپنا مینٹور مانا ہے، اور اس سے میں امپریس ہوا ہوں، اور اس کو پڑھ کے، اس کے بارے میں پڑھ کے میرے اندر یہ جوش پیدا ہوا کہ میں بہت کم لوگوں کے ساتھ دشمن کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ وہ ذات، وہ پرسنالٹی امام حسین کی ہے۔ سبحان اللہ، کہ امام حسین کو جب میں نے پڑھا میدان کربلا میں 22,000 یزید کی آرمی ہے، اس کے پاس سارا ہتھیار ہے، ساری چیزیں ہیں، امام حسین کے پاس 82% ہے، لیکن امام حسین حق کے ساتھ ہیں، وہ ڈرے نہیں اور یزید کے سامنے اڑے رہے۔ امام حسین شہید ہو گئے اور قیامت تک کے لیے اسلام کو یہ میسج دے دیا کہ کبھی بھی اے مسلمانوں، اے اسلام کو فالو کرنے والوں، کبھی بھی اسلام کے لیے دشمن کتنی بھی بڑی طاقت کے ساتھ کیوں نہ ہو، تم کبھی بھی گھبرانا نہیں، بلکہ حسین کی قربانی کو یاد رکھنا اور دیکھنا کہ میرے ساتھ بھی کوانٹٹی کم تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے دیوانے اور حق کے ساتھ چلنے والے میرے ساتھ تھے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کو زندہ کر دیا، اور ایسا زندہ کر دیا، ایسا زندہ کر دیا کہ جو یا حسین کہتا ہے اس کا مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے، اور دل اس کے روشن اور زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ امام حسین کے صدقے ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے، اور ان کی طرح اسلام کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلا آلہ۔ غوثِ اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا